مسعودی کا بیان ہے جس وقت دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، حضرت علی علیہ السلام نے جنگی ہتھیار زمین پر رکھے، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص خچر پر سوار ہو کر حضرت عائشہ کے لشکر کی طرف چلے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے زبیر کو بلایا۔ زبیر جنگی ہتھیار بدن پر سجائے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آئے۔ جب یہ خبر حضرت عائشہ کے کان میں پڑی تو اپنی بہن کے شوہر اور سپہ سالار لشکر زبیر کے بارے میں خوفزدہ ہو کر بے اختیار صدائے فریاد بلند کی، ہائے میری بہن اسما بیوہ ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اے عائشہ غم نہ کرو، کیونکہ علی کے بدن پر ہتھیار نہیں، وہ زبیر سے جنگ کرنے یہاں نہیں آئے ہیں۔ عائشہ نے سن کر ذرا سکون کی سانس لی۔ جس وقت زبیر حضرت علی علیہ السلام کے سامنے پہنچے تو باہم بغل گیر ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو آغوش میں بھینچ لیا اور والہانہ بوسے لینے لگے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے زبیر تم پر افسوس ہے، آخر کس غرض سے اس لاؤ لشکر کے ساتھ اس سرزمین پر آئے ہو، اور آخر کیا وجہ ہوئی کہ میرے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے؟ زبیر نے کہا، خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے میں نے اس جنگ اور لشکر کشی کی تیاری کی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے زبیر کیا تمہیں یاد ہے ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کہا تھا، اے زبیر ایک دن تم ناحق علی سے جنگ کرو گے؟ زبیر نے کہا، استغفر اللہ، اے خدا میں اپنے اس عمل پر شرمندہ ہوں، اب اپنے کیے پر توبہ کرتا ہوں، خدایا میری تقصیر معاف فرما۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہا، خداوند عالم میرے دلی راز سے آگاہ ہے اور میری صداقت بیانی پر گواہ کہ اگر یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہوتی تو کبھی اس منوز بغاوت پر آمادہ نہ ہوتا اور نہ اپنے گھر سے جنگ کے لیے نکلتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے زبیر دیر نہیں ہوئی ہے، اب بھی تم جنگ سے دستبردار ہو سکتے ہو اور اب بھی اپنے گھر واپس جا سکتے ہو۔ زبیر نے کہا، لیکن اب میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کیسے اس بڑے ننگ و آر پر آمادہ ہو جاؤں؟ اب تو دونوں لشکر آمنے سامنے جنگ پر تیار ہیں، اب تو فرار کا راستہ بھی بند دیکھ رہا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے زبیر اگر آج تم نے اس ننگ و آر کو قبول کر لیا تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ جب کل تمہیں ننگ و آر کا سامنا کرنا پڑے گا، کل قیامت میں آر بھی اور آتش جہنم بھی۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام کی باتوں سے زبیر بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام سے جنگ پر سخت نادم و پشیمان ہو کر ارادہ جنگ سے باز آئے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کچھ اشعار بھی کہے، اخترت عارا على نار معججة ما ان يقوم لها خلق من الطين۔ میں اپنے لیے آر و ننگ کو قبول کر رہا ہوں تاکہ ذلیل کرنے والی آتش جہنم سے نجات پا سکوں۔ میرا خاکی جسم آتش جہنم کی تاب کیسے لا سکے گا؟ نادى علي بأمر لست أجهله عار لعمرك في الدنيا وفي الدين۔ علی نے ایسی بات یاد دلا دی جس سے میں خود بھی لا علم نہ تھا لیکن میں اسے بھول گیا تھا۔ ہاں علی سے جنگ دین و دنیا دونوں کو تباہ کرنے والی اور ننگ و آر سمجھی جانے والی ہے۔ فقلت حسبك من عزل ابا حسن بعض الذي قلت منذ اليوم يكفيني۔ اس وجہ سے میں نے علی سے کہا، اے ابو الحسن اس سے زیادہ ملامت نہ کرو، آپ نے اتنا ہی جو کچھ بیان کیا ہے یہ میری آگاہی کے لیے کافی ہے۔